جی ساتھیو السلام علیکم۔ آپ کے شہر میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آنا ہوا۔ آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے، کسی فرقے کی دل آزاری نہیں ہے، کوئی حکومت پر نکتہ چینی نہیں ہے۔ ہر شہر میں، ہر محلے میں، ہر گھر میں کچھ دل والے ہوتے ہیں، ان کو نکالنا مقصد ہے، اور دل کی آواز ان کے دلوں پہ پہنچانا مقصود۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے اندر ایک جہان بند ہے، تجھے اس کی خبر نہیں، اور واقعی اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے اندر کیا ہے تو تم سب دنیا داری چھوڑ کے جنگلوں میں اللہ اللہ کے لیے چلے جاؤ۔ اب انسان کی ابتدا کیا ہے اور انتہا کیا ہے؟ ایک دن اللہ تعالیٰ کو خیال آیا، میں دیکھوں تو صحیح کہ میری صورت کیسی ہے۔ خیال آنا ہی تھا کہ سامنے عکس پڑا، وہ عکس روح بن گئی، اللہ اس پہ عاشق، وہ اللہ پہ عاشق، خود عشق، خود عاشق، خود معشوق۔ پھر اس روح کی تعظیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے، حور و ملائک سجائے۔ حدیث شریف ہے کہ اے میرے حبیب، اے میرے حبیب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ زمین و آسمان ہی نہ بناتا۔ پھر آپ کو دنیا میں زہر کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، پاک مٹی سے بنایا، اس میں روح ڈالی، پھر اس روح کی امداد کے لیے کچھ اور مخلوقیں ڈالی جن کو لطائف کہتے ہیں۔ حدیث میں باقاعدہ ان کے نام ہیں، قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس۔ اس میں ایک سفلی مخلوق بھی آ گئی، ان روحوں میں ایک سفلی مخلوق بھی آ گئی، جس کے لیے حضور پاک نے فرمایا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان جن بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس صحابہ نے پوچھا آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا؟ آپ نے فرمایا پیدا ضرور ہوا تھا لیکن وہ میری صحبت سے مسلمان ہو گیا۔ اس کے لیے بلے شاہ نے فرمایا اس نفس پلیت نے پلیت کیتا، اسا مڈو پلیت نہ سے۔ اب جو لوگ حضور پاک کی صحبت میں رہے ان کے نفس پاک ہو گئے، اور جو آپ سے دور ہے وہ آپ کے زمانے میں ہی کوئی منافق ہوا اور کوئی خوارج ہوا۔ آپ کے زمانے کے بعد جن لوگوں نے کسی بھی طریقے سے نفسوں کو پاک کیا وہی داتا صاحب بنے اور خواجہ صاحب بنے۔ اب یہ دین اور فرقے کیسے بنے؟ آدم علیہ السلام کو جو کلمہ ملا وہ لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ۔ آپ کی اولاد یہ کلمہ پڑھتی، قابیل کے قتل کے بعد آپ کی اولاد دو ٹولوں میں تقسیم ہو گئی، مذہب سے باغی ہو گئے۔ انہوں نے براہ راست، ایک ٹولے نے براہ راست اللہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کری اور بجائے صفی اللہ کے ایشور اللہ کہنا شروع کر دیا۔ وہ نبوت سے کٹ گئے اور آج تک 6000 سال ہو گئے، آج تک وہ ایشور اللہ کا کلمہ پڑھے ہیں لیکن وہ کافر ہی رہے۔ اور وہ جن لوگوں نے صفی اللہ کا کلمہ پڑھا انہی میں سے نبوت جاری رہی۔ نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر وہ ولی بھیجے، جو لوگ ولیوں سے کٹ گئے وہ کافر تو نہ ہوئے لیکن ان کے نفس کافر ہی رہے۔ ظاہری میں وہ عابد زاہد بن گئے، پاک باز بن گئے، لیکن نفسوں کی وجہ سے یہ سو تکبر کا شکار ہو گئے۔
اور ان سے 72 فرقے وجود میں آئے. اب اس وقت 72 فرقے ہیں، ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے. اب جو نفسوں کی وجہ سے فرقے بنے، نفس تو ہی شیطان ہے، شیطانوں کی وجہ سے جو فرقے بنے وہ صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ صحیح فرقہ نہیں، کوئی بھی فرقہ صحیح نہیں. حضور پاک کے زمانے میں فرقے نہیں ہوتے تھے، صرف امتی ہوتے تھے، صرف امتی ہوتے تھے. اور امتی وہ ہوتے ہیں جس میں نور ہوتا ہے. حضور پاک فرماتے ہیں جس میں نور ہے وہ میرا امتی ہے. حدیث شریف میں بھی ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی. جب امتیوں سے نور نکلا، سنی شیعہ وہابی بنتا گیا. اگر دوبارہ نور آ جائے کبھی نہیں کہیں گے میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں، یہی کہیں گے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری. مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کامل مرشد کے بغیر یہ نفس پاک نہیں ہو سکتا. آپ نے عالموں کو بھی کہا کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام تبریزی نشد، کہ مولوی کبھی بھی مولائے روم نہیں بن سکتا جب تک کسی تبریز کا غلام نہ رہے. مولوی کو ایک علم ملا، علم ظاہر ملا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک سے 2 علم ملے. ایک تو میں بتا دیا، اگر دوسرا بتاؤں تو مجھے قتل کر دو. حضور پاک فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے 3 علم ملے. ایک عام کے لیے، زبان والوں کے لیے، ایک دل والوں کے لیے، اور ایک صرف آنکھ والوں کے لیے، وہ میرے لیے. آگے جس کو میں چاہوں. اب اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں کسی نہ کسی سیاستدان کا کہ ولیوں کی تعلیم کو عام کرو. جب علماء کسی حکومت کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو حکومت کہتی ہے کہ ولیوں کی تعلیم کو عام کرو، لیکن حکومت کو بھی کوئی نہیں پتا کہ ولیوں کی تعلیم کیا ہوتی ہے. لوگ پھر علماء کے پاس ہی جاتے ہیں کہ بتاؤ ولیوں کی تعلیم کیا ہے. وہ کہتے ہیں شریعت ہی ہے، سب کچھ شریعت ہی ہے. پھر وہ شریعت کو اپناتے ہیں. جب شریعت اپنا لیتے ہیں تو اپنے آپ کو ولی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جن کے پاس کچھ علم بھی ہوتا ہے وہ بہت بڑا ولی بن جاتا ہے. وہ تو اتنا بڑا ولی سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ حقیقی ولیوں کے اوپر کیچڑ اچھالنے شروع کر دیتا ہے. خواجہ صاحب اور غوث پاک بھی ان کی زد میں آئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر جو شہادت کے فتوے لگے، ان میں بھی ان کا ہاتھ تھا. عبادت نہ کرنا اتنا بڑا جرم نہیں جتنا بڑے جرم کسی اللہ کے ولی کو ستانا ہے. اللہ. اور اس کے لیے کسی شاعر نے کہا ہے مسجد ٹامی مندر ٹامی جو کچھ ٹانگا ہی ایک بندے دا دل نہ ٹامی رب دلاں وچ رہندا. ان لوگوں کے دلوں میں اللہ رہتا ہے. ولیم بور بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عابد تھا، دعائے مستجاب بھی تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ناراضگی کی وجہ سے وہ اصحابہ کہف کے کتے کی شکل میں دوزخ میں جائے گا. اصحابہ کہف کا کتا وہ ولیوں کا دوست تھا، ان سے محبت کرتا تھا، نمازیں نہیں پڑھتا تھا، صرف ان کی صحبت میں غار میں بیٹھا رہا. وہ ولیم بور کی شکل میں جنت میں جائے گا. ابلیس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور وہ لعنتی ہو گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میرا شاہی، گوہر شاہی. اب یہ نفس پاک کیسے ہوتے ہیں؟ ایک سکھ نے کہا کہ تمہارے اکابر کہتے ہیں کہ قرآن میں نور ہے. وہ کہنے لگا کہ میں تمہارا جاسوس رہ کے آیا، میں تمہارے بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا، میں تم مسلمانوں کو نمازیں بھی پڑھاتا تھا، میں نے کچھ صورتیں بھی یاد کی ہوئی تھیں.
اگر قرآن میں نور ہوتا تو میں نوری کیوں نہ ہوا؟ فوراً نے کہ صحیح بولا کہ میں بھی شب و روز تمہارے قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں، نوری میں بھی کیوں نہیں ہوا؟ ہم نے کہا تم لوگوں نے دل سے نہیں پڑھا۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے ہم نے دل سے نہیں پڑھا، تمہارے مسلمان تو دل سے پڑھتے ہیں نا، وہ نوری کیوں نہیں ہوئے؟ وہ ایک دوسرے کو کافر منافق کیوں کہتے ہیں؟ کیا جواب تھا اس کا؟ وہ جو نوری قرآن مجید ہے وہ حضور پاک کے سینے مبارک میں ہے۔ اللہ، وہ نوری الفاظ سے ہے، وہ سینہ جس سینے سے ٹکرایا وہ بھی نوری ہو گیا۔ اور یہ جو قرآن مجید ہے یہ کالے الفاظوں میں لکھا ہوا ہے، یہ صرف الفاظ ہیں، ان سے نور بنانا پڑتا ہے، یہ صرف الفاظ ہیں۔ اب نور کیسے بنایا جاتا ہے؟ جس طرح لوہا لوہے سے ٹکراتا ہے چنگاری اٹھتی ہے، پانی پانی سے ٹکراتا ہے بجلی بنتی ہے، قرآن کی آیتیں جب آیتوں سے ٹکراتی ہیں تو نور بنتا ہے نا۔ اب تم نے تو کبھی آیتوں کو آیتوں سے ٹکرایا نہیں ہوگا، اور جن لوگوں نے ٹکرایا وہ عامل بن گئے۔ اب کچھ لوگ تسبیح کرتے ہیں، تسبیح کے ساتھ اللہ اللہ کرتے ہیں، بغیر تسبیح کے بھی اللہ اللہ کیا جا سکتا ہے، وہ تسبیح کے ساتھ اللہ اللہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں۔ 101 دفعہ جب اللہ اللہ بنتا ہے تو معمولی سی نور کی چنگاری اٹھتی ہے، وہ 10-20 دفعہ اللہ اللہ کرتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں بھائی کیا حال ہے؟ وہ تسلسل ٹوٹ گیا ہے نا۔ وہ تو مکمل 101 دفعہ تسبیح چلے پھر نور کی معمولی سی چنگاری اٹھتی ہے۔ وہ جو نور بنتے ہیں وہ انگلیوں میں۔ اب جو زبان سے عبادت کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، وہ بھی نور بنتا ہے، وہ زبان کے باہر اندر نہیں جاتا ہے۔ اسی طرح کی تسبیح تمہارے اندر ہے، جس طرح یہ ٹک ٹک کرتی ہے اسی طرح تمہارے اندر ٹک ٹک ہو رہی ہے۔ وہ جو ٹک ٹک اندر ہے اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں، جب اس کے ساتھ اللہ اللہ ملتا ہے تو پھر وہ جو اللہ اللہ کا رگڑا لگتا ہے تو پھر وہ نور بنتا ہے۔ وہ نور پھر انگلیوں میں نہیں، باہر نہیں، وہ نور سیدھا خون میں چلا جاتا ہے، خون سے پھر وہ نور نسوں میں چلا جاتا ہے، نسوں سے ہوتا ہوا وہ روحوں تک پہنچ جاتا ہے، پھر وہ روحیں بیدار ہو کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ میرا شاہی بن کر مست ملنگ رہیں گے۔ پھر جب وہ نس میں نور جاتا ہے، وہ جو نفس ہے وہ ناف میں ہے، وہ نور اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے، اس کو بعد سے جو غذا آتی ہے وہ نور کی گرمی سے جل جاتی ہے۔ وہ نفس امارہ تھا، اس کی شکل کتے کی طرح تھی، پھر نور سے اس کی شکل بیل کی طرح ہو جاتی ہے، پھر وہ نور کی زیادتی سے اس کی شکل بکرے کی طرح ہو جاتی ہے، پھر نور سے اس کی شکل اسی انسان کی طرح ہو جاتی ہے، پھر وہ انسان نماز پڑھتا ہے ساتھ وہ بھی نماز پڑھتا ہے، وہ ذکر میں جھومتا ہے وہ بھی ساتھ ذکر کرتا ہے، پھر اس کو پکڑ کر حضور پاک کی محفل میں لے جاتے ہیں۔ اس وقت حضور پاک اور حاضرین عش عش کر اٹھتے ہیں، آفرین ہے اس کے اوپر اور اس کے مرشد کے اوپر۔ کتے کو پاک کیا، انسان بنایا اور محفل میں لے آیا، اس وقت حضور پاک اس کو بھی مرتبہ عطا کر دیتے ہیں۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ مبتدی کو چاہیے کہ پہلے اللہ کا ذکر کرے، پھر منتہی کو چاہیے کہ قرآن پڑھے۔ فرماتے ہیں کہ قرآن ان لوگوں کے قابل نہیں جن کے نفس کتے ہیں، جب نفس پاک ہو جائے تو پھر قرآن پڑھے، پھر وہ قرآن اس کے اندر اترے گا، پھر ایک لمحہ فکریہ 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پھر قرآن فرماتا ہے ہدی للمتقین، میں ہدایت کرتا ہوں پاکوں کو۔ اللہ، جب وہ پاک ہوا تو قرآن اس کے اندر اترا نا، تو پھر اس کے اندر جو کالے الفاظ درج تھے وہ نور سے چمکنا شروع ہو گئے نا۔ تو پھر علامہ اقبال نے فرمایا قاری نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں ہے قرآن۔ المدد المدد یا غوث المدد، المدد المدد یا غوث المدد۔ جب وہ نفس اس کا پاک ہو گیا تو وہ خود پاک ہو گیا، ایک ہی چیز ناپاک تھی،
وہ پاک ہوگی وہ ساری پاک ہو گیا. اگر وہ عام آدمی تھا تو قرآن سے اس کو ہدایت حاصل ہو گئی. اگر وہ عالم بھی تھا تو پھر وہ نور علی نور بن گیا نا. اس کو عالم ربانی کہتے ہیں نا. اسی نے پھر کافروں کو مسلمان بنایا نا. ایسے عالم کی توہین دین اسلام کی توہین ہے. اور ایسی عالموں کے لیے حضور پاک نے فرمایا میرے عالم بنی اسرائیل کی نبیوں کی مانت. اور جن لوگوں نے نفس پاک ہونے کے بغیر قرآن سے ہدایت پانے کی کوشش کری وہ تو گمراہ ہو گئے اور 72 فرقے بنا دیے. وہ لوگ ان کو عالم سو کہتے ہیں. وہ کافروں کو مسلمان نہیں بنا سکتے, وہ مسلمانوں کو کافر کہہ سکتے ہیں. عالم ربانی نے جہاں فتنہ ہوا مٹایا, اور یہ جو عالم سو ہیں روزانہ ایک فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں. ان کے لیے حدیث ہے کہ جہل عالم سے ڈرو اور بچو. اس صحابہ نے پوچھا عالم بھی اور جہل بھی, کہ جس کی زبان عالم اور دل سیاہ یعنی جاہل ہو. میرا شاہی میرا شاہی گوہر شاہی گوہر شاہی دین نبی کا سچا دائی. گوہر شاہی گوہر شاہی. یہ عالموں کا مقام ہے. اس کے آگے پھر مومن کا مقام. اب مومن کا مقام کیا ہے؟ جب اس کے اندر اللہ شروع ہو گئی, اللہ کا نور اس کے دل میں اکٹھا ہو گیا. ایک حدیث میں ہے کہ یہ جو زہر ہے یہ باطن کا عکس ہے. زہر میں بجلی کا نظام ہے, باطن میں نور کا نظام ہے. یہاں موبائل فون پر ہے, بجلی کی لہریں اٹھتی ہیں, امریکہ بات ہوتی ہے. اور اگر کہیں نور ہو تو نور کی لہریں اٹھے گی تو وہ کہاں پہنچیں گی؟ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیلی فون بنا دیا ہے. یہ دل ٹیلی فون ہے لیکن اس میں پاور نہیں ہے. اس میں پاور نہیں ہے. اس میں جب نور کی پاور آتی ہے تو اس کا کنیکشن عرش مولا سے ہوتا ہے نا. جب حضور پاک معراج میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحفے پہ نمازیں دی کہ اپنی امت کو یہ تحفہ دے دینا, وہ 5 وقت مجھے یاد کریں گے, میں ان کو یاد کروں گا. اب وہ تحفے نیچے آ گئے. وہ نمازیں تحفے ہیں اللہ کے لیے. اب وہی تحفے, کسی کی نماز صورت بن گئی اور کسی کی نماز حقیقت بن گئی. اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا قل او واللہ احد, کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. آپ نے آمین کہا. حضور پاک نے لوگوں کو کہا کہہ دو اللہ ایک ہے. جنہوں نے آمین کہا مسلمان ہوئے, جنہوں نے نہیں مانا کافر, جنہوں نے ہیل و جد کری منافق. اب مسلمان کس کو کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے؟ روز کہتا ہے, گھڑی گھڑی کہتا ہے, دھیرے دھیرے کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے. یہی ایک نقطہ ہے کہ نقطے وچ گل مکدی ہے. وہ اپنے دل کو کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے. دل جواب دیتا ہے گھر وچ آٹی کونی ہے. پھر کہتا ہے اللہ سمجھ. دل کہتا ہے بیوی بیمار ہے, لام یلد ولم یولد. دل کہتا ہے ڈیوٹی سے لیٹ ہو گیا چل. یہاں مولے شاہ نے فرمایا کھڈاوے منڈے کڑیاں تو کیتی اللہ نال بھی 420. مگر تو نے اللہ سے بھی 420 کر رہا ہے. کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی, منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے, اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے. بتاؤ تمہارا دل تو منافق تھا. بن کر مست ملنگ رہیں گے, گوہر تیرے سنگ رہیں گے, دنیا والے دنگ رہیں گے. گوہر تیرے سنگ رہیں گے. اس کو نماز صورت کہتے ہیں, اور یہ نماز دکھاوا بھی ہے. دکھاوا کیسے ہے؟ بڑی دیر سے خشوع خضوع سے نماز پڑھا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑی دیر سے لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں, نہ اس کی داڑھی کو دیکھتا ہوں, نہ اس کے سجدے کو دیکھتا ہوں, میں اس کے قلب اور نیت کو دیکھتا ہوں. جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں وہ اشعار ہے, جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں وہ کاروبار ہے. یہ نماز صورت ہے, اس کو ساری عمر پڑھتے رہو. یہ نماز دکھاوا ہی ہے. اب وہ نماز حقیقت ہے. وہ نماز حقیقت کیا ہے؟
مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کی نماز صورت ہے، خاصان خدا کی نماز حقیقت ہے۔ فرماتے ہیں ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز حقیقت تلاش کرے۔ نماز حقیقت کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے اللہ سیکھنی ہوگی۔ یہ تمہارا پہلا رکن ہے، پہلا رکن کلمہ طیب۔ حدیث شریف افضل ذکر کلمہ طیب۔ قرآن مجید اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کرپٹے لیتے میرا ذکر کر، خرید و فروخت میں بھی اس سے غافل نہ رہے۔ یہ تمہارا قرآن کا پہلا لفظ بھی ہے۔ الف لام میم، تم نے کہا حروف مقطعات، کیوں؟ الف سے اللہ لے کر، اگر اس کی جلالت سے ڈرتا ہے تو لام سے لا الہ الا اللہ پڑھ، اگر اس کی بھی توفیق نہیں ہے تو میم سے محمد رسول اللہ پڑھ، اسی سے پالے گا۔ اگر ان کی توفیق نہیں ہے پھر کتاب میں لگا رہے، کتاب پتہ نہیں تجھے گمراہ کرے یہ ہدایت دے۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ جب تمہاری دھڑکنیں اللہ اللہ پکاریں گی، نس نس میں اللہ اللہ جائے گا، پھر تم کوشش کرو گے کام کاج کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے، اس کو بولتے ہیں دست کار میں دل یار میں۔ پھر کوشش کرو گے اخبار سالہ پڑھتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے، کامیابی ہو جائے گی۔ پھر کوشش کرو گے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے۔ اس وقت زبان کہے گی کہہ دی اللہ ایک ہے، دل کہے گا اللہ اللہ، اللہ سمجھ، دل کہے گا اللہ اللہ۔ اب زبان اقرار کری ہے، دل تصدیق کرے اور جسم عمل کرے۔ زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں۔ زبان دلیل سے منوا رہی ہے کہ کہہ دے اللہ ایک ہے، اور دل بغیر دلیل کے مان رہا ہے کہ اللہ ہی اللہ۔ زبان کا تصرف یہاں بولتے ہیں، امریکہ والے سنتے ہیں، اور دل کا تصرف یہاں گونجتا ہے، عرش مولا والے سنتے ہیں۔ وہ جو تمہارے اندر نور اکٹھا ہو گیا وہ اس تمہاری نماز کو عرش مولا میں پہنچائے گا۔ پھر تم نماز پڑھو گے وہ بھی عرش مولا میں، تلاوت کرو گے وہ بھی عرش مولا میں، عطا کہ تم بات کرو گے وہ بھی عرش مولا میں۔ اب یہ مومن کا درجہ ہے۔ اس کے بعد پھر ولایت شروع ہو جاتی ہے۔ اب ولایت کیا ہے؟ جب ہر وقت اللہ اللہ ہوتی ہے، نس نس میں جاتی ہے، تو تمہارے اندر جو روحیں ہیں وہ بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ پھر جب وہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہیں تو یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گل گلزار جنت ہے۔ ان کے لیے یہی پھر مسجد بن جاتی ہے، یہی گل گلزار جنت بن جاتی ہے۔ اللہ اللہ کے نور سے ان کی پرورش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اس جسم میں طاقتور ہو جاتی ہے نور کے طاقت سے۔ تم نے خواب میں دیکھا ہوگا کہ دوسرے شہر میں گھومتے ہو، وہ تمہارے اندر ایک مخلوق ہے، شیطانی مخلوق ہے، نفس ہے، وہ شیطانوں میں گھومتا رہتا ہے۔ اب باقی مخلوقیں بھی جاگ اٹھی وہ نورانی طاقت سے۔ تم نے سوچا حضور پاک کیا کر رہی ہیں، وہ اس سینے سے نکلی حضور پاک کے قدموں میں۔ اس وقت بلے شاہ نے فرمایا ہے کہ لوکی پنج ویلے عاشق ہر ویلے، لوکی مسیتی عاشق قدمہ۔ جو لوگ ہر 5 وقت نماز پڑھتے ہیں وہ بھی رب کی یاد ہے، ان کی انتہا مسجد ہے۔ اور جو لوگ اس کے ساتھ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں وہ تو حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جاتے ہیں۔ قدموں میں پہنچ گئے، نوازے تو گئے۔ میرا شاہی میرا شاہی گوہر شاہی گوہر شاہی کون کرے گا رہنمائی؟ گوہر شاہی گوہر شاہی۔ اس سے پہلے شریعت محمدی تھی۔ اب تم نے کسی نہ کسی جگہ ضرور پڑھا ہوگا کہ شریعت احمدی بھی ہے، کسی تصوف کی کتاب میں ضرور پڑھا ہوگا۔ اس دنیا میں ناسوت میں حضور پاک کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں ان دنیا والوں کے لیے جو شریعت ہے اس کو شریعت محمدی کہتے ہیں۔ وہاں جو بیت المعمور میں وہاں حضور پاک کو احمد کہتے ہیں۔ وہاں بھی شریعت ہے، وہاں بھی یہ روحیں نماز پڑھتی ہیں، با جماعت پڑھتی ہیں۔ جب تمہاری روحیں طاقتور ہوں گی تو پھر ان کو بھی شریعت احمدی مل جاتی ہے، پھر وہ یہ وہاں جا کے نماز پڑھتی ہیں۔ یہاں تمہارا کعبہ ہے، ان کا کعبہ بیت المعمور ہے۔
بیت المعمور اصل ہے، یہ کعبہ نقل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور دکھایا کہ اس قسم کا کعبہ اس دنیا میں بنا، یہاں تمہارا یہ نقلی جسم ہے، وہاں تمہاری اصلی روحیں ہیں، ان کو موت ہے، جسم کو ان کو موت نہیں ہے۔ اور وہ روحیں شریعت احمدی والی اس وقت تک سر نہیں اٹھاتی جب تک اللہ جواب نہ دے، لبیک یا عبدی، ان کو جواب ملتے تب وہ سر اٹھاتی ہیں نا۔ بن کر مست ملنگ رہیں گے، گوہر تیرے سنگ رہیں گے، دنیا والے دنگ رہیں گے، گوہر تیرے سنگ رہیں گے۔ اور جو شریعت احمدی ہے اس کا قانون شریعت محمدی سے پہلے کا ہے، اور اس کا ثبوت ہے کہ جب حضور پاک شب معراج میں گئے تو شب معراج میں اوپر جانے سے پہلے جو آپ نے بیت المقدس میں نبیوں اور ولیوں کی ارواح کو نماز پڑھائی، وہ کون سی تھی؟ وہ تو پہلے کی نماز تھی نا، پھر اوپر گئے تو وہ جو نماز ملی وہ کون سی تھی؟ وہ ان لوگوں کے لیے ملی، وہ شریعت محمدی کہلائی۔ ہاں اللہ، اس کے اوپر پھر مقام محمود ہے، اس کے اوپر حضور پاک کو محمود کہتے ہیں۔ مقام محمود میں جب کوئی پہنچ جاتا ہے تو اس کی منزل پوری ہو جاتی ہے، پھر بندہ اور اللہ ایک دوسرے سے بے پردہ ہو جاتے ہیں، آمنے سامنے ہو جاتے ہیں، وہاں اس کی منزل پوری ہو جاتی ہے۔ جب اس منزل پہ غوث پاک پہنچے، انہوں نے کہا اس منزل پہ پہنچ کے بھی کسی نے عبادت کری تو اس نے کفران نعمت کیا۔ المدد المدد، یا غوث المدد، رہبر رہبر روحانی، اعظم جیلانی۔ غوث پاک نے فرمایا کہ مقام محمود پہ رب کے سامنے جا کے پھر بھی کسی نے نماز پڑھی تو اس نے کفران نعمت کیا۔ اسی بات کے اوپر غوث پاک پہ کفر کے فتوے لگے تھے، کفر کے فتوے لگے تھے اسی بات کے اوپر۔ لوگ کہتے تھے کہ نماز حضور پاک کو معاف نہیں ہے تو ولیوں کو کیسے معاف ہو گئی؟ یہی کہتے ہیں نا بھائی، حضور پاک کو نماز کی کیا ضرورت تھی؟ آپ تو نمازوں سے پہلے بھی نبی تھے، آپ تو کہتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کو بنایا ہی نہیں گیا تھا۔ آپ نے نماز پڑھی، امت کے لیے پڑھی۔ اگر آپ نماز نہ پڑھتے، فرض کے منگل کو نہ پڑھتے، امت اس کو سنت بنا لیتی نا۔ آپ نے سخت بیماری کی حالت میں نمازیں پڑھی، وہ اس وجہ سے پڑھی کہ کل امتیوں کو نزلہ زکام ہوگا تو یہ کہیں گے ہم بھی بیمار ہیں، یہ بھی نماز چھوڑ دیں گے۔ آپ حج کو گئے، آپ کو کعبے جانے کی ضرورت نہیں تھی، جب کعبہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ کے پاس آ سکتا ہے تو آپ کے پاس نہیں آ سکتا تھا؟ آپ کعبے کا کعبہ تھے۔ لیکن اگر آپ کعبے کو نہ جاتے، آج جو لوگ کہتے ہیں ہم حضور پاک جیسے ہیں تو وہ کیسے کعبے کو جاتے؟ وہ کہتے ہیں خود تو گئے نہیں، ہم کو کہہ کے چلے گئے۔ تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی، گوہر شاہی، خود تیرا سائے الہی، گوہر شاہی، گوہر شاہی، تیرا شاہی میرا شاہی۔ گوہر شاہی، گوہر شاہی۔ جب اس مقام پہ کوئی پہنچ جاتا ہے، ظاہری جسم سے حضور پاک پہنچے، اور یہ جو اندر کی مخلوقیں ہیں اس سے ولی وہاں پہنچتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں پھر ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتے ہیں۔ بڑے دور سے آیا، بڑی محنت کر کے آیا، بڑی جان کی بازی لگا کے پہنچانا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑے پیار سے دیکھتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے میں تجھے دیکھ لوں، تم مجھے دیکھ لے۔ ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتے ہیں، پھر وہ اللہ کا نقشہ اس کی آنکھوں میں آتا ہے، آنکھوں سے اس کے دل میں جاتا ہے۔ جب دل میں چلا جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تو نیچے چلا جا، اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے۔ تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی، گوہر شاہی، کھول دیے اسرار الہی، گوہر شاہی، گوہر شاہی۔ اس کو کہتے ہیں کامل مرشد۔ اس کے لیے سگی سلطان بہو نے فرمایا مرشد دا دیدار پاؤ میں نے لکھ کروڑا ہے جاؤ۔ گوہر شاہی، گوہر شاہی، اور ایسی کاملین کے لیے
حضرت ابو ذر غفاری کی حدیث ہے کہ یوم محشر میں یہ بھی چمک رہے ہوں گے. لوگ پوچھیں گے یہ کون سا نبی ہے؟ آواز آئے گا نبی نہیں ولی تھا. جا کے پہچان جائیں گے. ایک کہے گا اے اللہ میں نے اس کو وضو کرایا تھا چلو بخش دو. اور دوسرا کہے گا میں نے اس کو کھانا کھلایا تھا چلو بخش دو. اور تیسرا کہے گا میں نے اس کو کپڑا پہنایا تھا چلو اس کو بھی بخش دو. اور کچھ کہیں گے اے اللہ ہم تو تھے اسی کے. پھر اللہ کہے گا پھر جدھر یہ جاتا تم بھی ادھر چلے جاؤ. اللہ بن کے مست ملنگ رہیں گے. اور تیرے سنگ رہیں گے. دنیا والے دنگ رہیں گے. اور تیرے سنگ رہیں گے. تیرا شاہی میرا شاہی. گوہر شاہی گوہر شاہی دشمن کے دل کا ماہی. گوہر شاہی گوہر شاہی. اب جو بیعت ہوتی ہے بیعت ولی کی ہوتی ہے. اب ہمارے زمانے میں وہ رسم کا رواج ہے. لوگ دنیا کے لیے بیعت ہوتے ہیں. سید سلطان بو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی دنیا کے لیے بیعت ہو یا کوئی بیعت کرے تو دونوں حرام ہیں. بیعت اللہ کے لیے ہوتی ہے اور اللہ کے ولی سے ہوتی ہے. اب ہمارے ہاں رواج ہے کوئی دادا ولی تھا نا آگے اولاد تو ولی نہیں ہے نا. وہ رسم چلتی آ رہی ہے صدیاں ہو گیا وہ رسم چل رہی ہے. وہ بیعت ہونے والے بھی خالی بیعت کرنے والے بھی خالی دونوں خالی ہے نا. بیعت صرف ولی کی ہوتی ہے. اگر ولی نہیں ہے تو بیعت کرتا ہے. بیعت کا کیسے خراب ہوا؟ وہ گدی نشین سجادہ نشین بیعت کرنا شروع کر دی. اصلیت نہ اس کو پتا نہ بیعت ہونے والوں کو پتا ہے. پھر ہمارے عالموں نے دیکھا کہ یہ جو گدی نشین ہے اندر سے تو خالی ہیں ان کے پاس علم بھی نہیں ہے. اگر یہ بیعت کر سکتے ہیں تو ہم بیعت نہیں کر سکتے ہمارے پاس تو علم ہے. انہوں نے بیعت کرنے شروع کر دی. پھر ہمارے مفتیوں نے دیکھا کہ یہ جو عالم ہے ہمارے شاگرد ہیں اگر یہ بیعت کر سکتے ہیں تو ہم بیعت نہیں کر سکتے. وہ پھر انہوں نے بیعت کرنے شروع کر دی. پھر وہ تعویذ لکھنے والوں نے دیکھا کہ ہمارے ذریعے تو لوگوں کو فیض ہو رہا ہے اگر یہ لوگ بیعت کر سکتے ہیں تو ہم بیعت نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے بھی بیعت کرنا شروع کر دی. اس طریقے سے یہ سلسلہ خراب ہو گیا. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. تیرا شاہی میرا شاہی. گوہر شاہی گوہر شاہی. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں سارے جانتے ہیں. 98 صفاتی ہیں ایک ذاتی ہے. 1,24,000 نبی صفاتی اسماء والے مل کر بھی اس میں ذات والے کو نہیں پہنچ سکے. یہ اگر اس میں ذات ملا تو حضور پاک کو ملا. حضور پاک کا تو فیض اس امت کو ملا. باقی نبی صفاتی اسماء کا ذکر کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام یا رحمانوں کا, عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسوں کا, سلیمان علیہ السلام یا وہابوں کا, داؤد علیہ السلام یا ودودوں کا, اور باقی نبی اپنے اول العزم مرسل کا کلمہ پڑھتے ہیں. ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ دیدار دے. جواب آیا تاب نہیں ہے. کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی. جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت. موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا. میں نبی ہو کے امتی کی برابر نہیں. جلوہ دیکھی جائے گی. جلوہ پڑا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اب کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوتور میں بے ہوش ہوئے اور حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا. وہ ذات کی تاب نہ لا سکے. حضور پاک کے جسم مبارک میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا. ذات کے سامنے مسکرائے. اور حضور پاک کے تو فعل وہ اسم اس امت کو ملا تب اس کو فضیلت ہو گئی. وہ نبی دیدار کو ترستے رہے اور یہ ولی کہتے ہیں ہم دیدار کرتے ہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیدار خواب میں ہوتا ہوگا. خواب میں ہوتا ہے. جن کا لطیفہ انا کے ذریعے دیدار ہوتا ہے وہ واقعی خواب میں ہوتا ہے. کچھ ولی ایسے ہیں جن اللہ تعالیٰ جسا توفیق الہی دیتا ہے.
ان کو مراقبے اور کشف کے عالم میں خواب ہوتا ہے. اور کچھ ولی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ طفل نوری دیتا ہے, ان کو ہوش و حواس میں بن کے مست ملنگ رہیں گے. دنیا والے دنگ رہیں گے. ان کو ہوش و حواس میں دیدار ہوتا ہے. صحیح سلطان بو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, یہ ان لوگوں میں سے ہیں, کہتے ہیں ہم جب چاہیں اللہ کو دیکھ لیں. کہتے ہیں جب ہم بولتے ہیں مخلوق سمجھتی ہے ہم سے بات کرنے لگا ہے, فرشتے کہتے ہیں ہم سے بات کرنے لگا, اور اللہ کہتا ہے مجھ سے بات کرنے لگا. ایک دن عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے, اے اللہ مجھے بڑا شوق ہے تجھے دیکھنے کا. اللہ نے فرمایا تو نے موسیٰ کا حال نہیں دیکھا؟ حال دیکھا ہوا تھا, پریشان ہو گئے, پھر تیرا دیدار کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے میرے حبیب کا امتی بننا پڑے گا. اب مہدی علیہ السلام آئیں گے, عیسیٰ علیہ السلام ان سے بیعت ہوں گے, پھر ان میں اس میں ذات کا نور آئے گا, پھر ان کو اللہ کا دیدار ہوگا. وہ جس کے لیے بنی اسرائیل کے نبی ترستے رہے, وہ چیز تم کو حاصل ہوئی جس سے تم ڈرتے ہو. اب کتنے مذہب ہیں؟ کوئی پتا اللہ کا مذہب کیا ہے؟ کسی کو نہیں پتا نا. وہ کس مذہب کے ساتھ ہے؟ توریت میں کچھ اور مذہب ہے, زبور والوں کے لیے کچھ اور مذہب ہے, وہ انجیل والوں کے لیے کچھ اور مذہب, اور قرآن کا کچھ اور مذہب. اس کا اپنا مذہب کیا ہے؟ یہی ایک نقطہ ہے نا, یہ ایک نقطہ ہے. اکبر بادشاہ نے کسی کتاب میں سن لیا تھا کہ دین الہی آئے گا, وہ دین الہی کو سمجھ نہیں سکا, اس نے دین اکبری بنا دیا. اب دین الہی کیا ہے؟ دین الہی کو ہر مذہب تسلیم کرتا ہے. دین مذہب دین الہی میں چاہے مسلم تھے چاہے کافر, چاہے زندہ تھے چاہے مردہ, اللہ کا دین عشق ہے. اللہ کا دین عشق ہے. اور کوئی بھی جب اس کے دین میں چلا جاتا ہے تو پھر اگر وہ کافر بھی ہے تو علامہ اقبال فرماتے ہیں اگر وہ عشق تو کافر بھی ہے, مسلمان بھی ہے. میرا شاہی عاشقوں کے دل کا ماہی. اب وہ عشق کیسے آتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک محبت عشق نہیں ایمان مکمل نہیں. دوائی کا پتہ بتاتے ہیں نا, دوائی دیتے تو نہیں ہے نا. اب وہ عشق کیسے آتا ہے؟ جب ہر وقت اللہ اللہ دل میں اللہ اللہ شروع ہو جاتی ہے, یہ دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ پکارنا شروع کر دیتی ہیں. کوئی بھی چیز دل میں بس جائے اس سے محبت ہو جاتی ہے نا. جب اللہ دل میں آ گیا تو اللہ سے محبت ہو گئی نا. محبت کی نہیں جاتی, محبت ہو جاتی ہے. یہ جو کہتے ہیں ہم کو محبت ہے وہ مکار ہیں. محبت کا تعلق زبان سے نہیں, محبت کا تعلق دل سے. جب اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ کسی کا احسان لیتا نہیں ہے. اس کے لیے 1 روپیہ 10 کرو خرچ کرو 10 روپے لوٹاتا ہے. ایک نیکی کرو 10 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے. تھوڑی سی محبت کرو 10 گنا زیادہ محبت کرتا ہے نا. اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو ایک دن وہ دیکھتا ہے, سرسری نظر سے نہیں دیکھتا ہے, بڑے پیار سے دیکھتا ہے. اور جس دن اللہ نے اس کو پیار سے دیکھ لیا پھر محبت گئی, پھر عشق آ گیا, پھر میں تیرا اور تو میرا. میرا شاہی کون کرے گا رہنمائی آج کی باتیں کا مائی. اب جو اللہ اللہ ہے یہ اندر آسرا کیسے ہے؟ اندر آئے تو بات بنے نا. یہ اندر آتا کیسے ہے؟ اس کے کچھ طریقے ہیں نا. جو بھی اللہ کا شوقین ہو اللہ کو اندر لانے کا, اللہ تو کہتا ہے طالب بے آ جلدی آ جلدی آ. لیکن تیرے پاس طریقہ ہونا تو
اس کے لیے روزانہ 66 مرتبہ کاغذ کے اوپر اللہ لکھتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد بہت اچھا وقت ہے، لیکن اگر وہ وقت میسر نہ آئے تو دن میں کسی بھی وقت کئی بار اللہ لکھو، لیکن جب بھی لکھو 66 مرتبہ لکھو. یہ ایک عمل بن جائے گا. آپ تھوڑے دن لکھیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا آپ جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ آپ کی آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا. جب آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں. آنکھوں سے توجہ سے اس کو دل کے اوپر اتارنے کی کوشش کریں، اور ایک وقت آئے گا جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ آنکھوں پہ تیرنا وہ دل کے اوپر لکھا نظر آئے گا. یہ پولیس کی مہر لگی، پولیس والا اللہ لکھا گیا اللہ والا. اس وقت تمہاری دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، ٹک 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 ٹک. اب اس کے ساتھ اللہ ملانے کی کوشش کریں، ایک کے ساتھ اللہ ایک کے ساتھ ہو. وہ کالا سا درج ہوگا، اب وہ جو اللہ کا رگڑا لگے گا تو وہ سفید ہونا شروع ہو جائے گا. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ بالکل سورج کی طرح اس سینے میں چمک رہا ہوگا. جب وہ سورج کی طرح چمک اٹھے اب تو بے خوف اور بے خطر ہو جا. اب قبر میں بھی چلا جا تو بڑی شان و شوقوں سے جا. منکر نکیر آئیں گے، سب سے پہلے پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے. ڈر نہیں ان سے، خاموش رہ، ان کو ستا. وہ دوبارہ پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے، خاموش. پھر پوچھیں گے گنگا تو نہیں ہے، بتا تیرا رب کون ہے. کفن پیچھے ہٹا، یہ دکھا لفظ اللہ لکھا ہوا ہے. میرا شاہی میرا شاہی ان کو جرت نہیں پڑے گی کہ تم سے دوسرے سوال کریں. اے بندہ خدا آرام سے سو جا، تو جان اور تیرا رب جان ہے. ہمیں تو شرم آتی ہے تجھ سے کیا سوال پوچھیں. رات کو سونے لگیں اس انگلی کو قلم خیال کریں، تصور سے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں، اسی میں نیند آ جائے. اس دنیا میں آدھی رات کے وقت خاص فرشتے آتے ہیں، کرامن کاتبین سے ہر آدمی کے بارے میں پوچھتے ہیں بتاؤ اس کا آخری عمل کیا تھا جب یہ سونے لگا تھا. صبح پتہ نہیں اس کی جان ہے یا نہیں، کہ یہ نماز پڑھ کے سویا تھا عشاء کی. دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے. اور یہ آیت الکرسی پڑھ کے سویا تھا، آیت الکرسی کی لاج رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا. اور یہ دروشی پڑھ کے سویا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے. اور یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اسی کی مستی میں سو گیا تھا. فرشتے کہتے ہیں خاموش، آہستہ بات کرو، شاید اس کی یاد میں آنکھ لگ گئی ہو، اور ہو سکتا ہے ساری رات تمہاری اللہ تعالیٰ عبادت میں شامل کر دے. کیونکہ جو سوتے وقت نیت ہوتی ہے خواب میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے. اللہ پڑھتے پڑھتے سو گئے اور خواب میں بھی اللہ کرتے رہے. المدد المدد یا غوث المدد 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 یا غوث المدد. صبح اٹھیں، وضو ہے یا نہیں پرواہ نہیں. دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا. ذکر خفی کرتے رہیں. ذکر خفی کوئی منزل نہیں ہے. جب دل کی دھڑکنوں سے اللہ نہ شروع ہو جائے تو وہ ذکر قلبی ہے نا. جس دن تمہارے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ پکاریں، آج تمہارا طریقت میں پہلا قدم ہے، آج تمہاری منزل جاری ہو گئی. جب دل کی دھڑکنوں نے اللہ اللہ پکارا، یہ طریقت ہے. اللہ اللہ کرتے کرتے جب اللہ تک پہنچ جاتا ہے تو یہ حقیقت ہے نا. حقیقت کا تعلق ان نظروں سے. ہمارے علماء کہتے ہیں، وہ عالم ربانی نہیں کہتے، وہ خاموش ہیں. عالم سو کہتے ہیں کہ سب کچھ شریعت میں. وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ شریعت میں ہے. اب طریقت کو بھی شریعت میں، حقیقت کو بھی، اللہ کے دیدار کو بھی شریعت میں. ہم ناروے میں گئے تو وہاں ایک تختی لگی ہوئی ہے، وہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کے آگے دنیا نہیں ہے. اگر کوئی دنیا کا مہم جو ہوا وہاں جا کے ساکن ہو جائے گا نا. جب تم نے کہا کہ سب کچھ شریعت ہے، کوئی اللہ کا طالب ہوگا تو وہ شریعت میں پھنس جائے گا نا. کیوں نہیں کہا کہ آگے طریقت بھی ہے، حقیقت بھی ہے، معرفت بھی ہے، دیدار بھی ہے. صحیح سلطان بو رحمت اللہ نے اپنی کتاب نور الہدی میں لکھا
کہ یہ علماء اللہ کے راستے میں رازن ہیں. ہم سوچتے تھے یہ کیا لکھ دیا, یہ تو ہم کو نمازیں پڑھاتے ہیں, قرآن بھی انہوں نے پڑھایا, تو سلطان صاحب کہتے ہیں یہ رازن ہے. یہ ایک ہی بات پہ پکڑے گئے جب انہوں نے کہا کہ سب کچھ شریعت میں, یہ اسی بات پہ پکڑے گئے. اللہ, اب جو اللہ کا طالب تھا اس نے کہا شریعت میں نے پوری کر لی, اللہ تو مجھے نہیں ملا. انہوں نے کہا پھر تو ایسا کر کہ سیاست میں چلا. حضور پاک نے بھی سیاست کری تھی, اس کو سیاست میں لے آئے. صبح کہنے لگے کہ عورت حکمرانی نہیں کر سکتی, شام کو کہنے لگے عورت حکمرانی کر سکتی ہے. اور لوگوں نے پوچھا مولوی صاحب یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ کہنے لگے یہی تو سیاست ہے, یہی تو سیاست ہے. اب وہ سیاست میں بھی 5-6 سال اس کے ساتھ لگے رہے, ملا تو کچھ بھی نہیں. کہ مولوی صاحب اللہ تو نہیں ملا, اب کیا کریں؟ اب جہاد کر. کہ وہ کیسے کریں؟ وہ مسجد والے یا رسول اللہ نہیں کہتے, تو ان کو مار وہ تجھے ماریں گے, یہ جہاد ہو گیا. مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا نا. اب اگر سیٹ ملی تو مولوی صاحب کو ملی نا, یہ جو 5-6 سال اس کے ساتھ لگے رہے ان کو کیا ہوا؟ اگر یہ 5-6 سال اللہ اللہ میں گزارتے, میٹرک نہیں پاس کرتے, کوئی الف بے اللہ اللہ ہی سیکھ لیتے نا, اللہ اللہ کا ثواب تو مل جاتا نا. میرا شاہی, میرا شاہی, عاشقوں کے دل کا ماہی, بن کے مست ملنگ رہیں گے, دنیا والے دنگ رہیں گے. اب کچھ لوگ جن کی دل کی دھڑکنیں ہیں وہ تو اس کے ساتھ اللہ اللہ ملا لیں گے, تو جن کی دھڑکنیں خاموش ہوگی وہ کیا کریں؟ ان کے لیے کچھ طریقے ہیں جو زہر میں معیوب ہیں, لیکن وہ بڑے بہترین طریقے ہیں. امیر کلال کے پاس لوگ جاتے, فیض کے لیے جاتے, کہتے چلو کبڈی کھیلو. لوگ کہتے ہیں ہم تو فیض کے لیے, بولتے ہیں ہمارا فیض کبڈی میں. ان کو خوب دوڑاتے, جب دل کی دھڑکنیں ابھرتی کہتے اب کبڈی کو چھوڑو, آپ ان دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ملاؤ. لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ کے پاس لوگ جاتے, کہتے چلو ناچیں. وہ کہتے ہم تو فیض کے لیے کہ ہمارا فیض نچنے میں ہے. وہ ناچ آج تک مشہور ہے جس کو دمال بولتے ہیں. وہ لوگ نچتے, خوب نچتے. ہم نے وہاں خود دیکھا, اس وقت اللہ سے نچتے, اب دم دم مست قلندر سے نچتے. وہاں دیکھا ہے کہ کچھ لوگ دم دم مست قلندر سے ناچ رہے ہیں, اس میں 2 آدمی بے ہوش ہو گئے ناچتے ناچتے. ایک کو میں پانی پلانے کے لیے گیا, دوسروں کو دوسرے آدمی پلانے لگے. پانی پلا رہا تھا, زبان بند تھی, دانت کسے ہوئے تھے, اندر سے آواز آ رہی تھی دم دم مست قلندر, دم دم مست قلندر. اور سوچا اس وقت دم دم مست قلندر سے قلبوں سے آواز آ رہی ہے, اس وقت تو یہ اللہ پہ ناچتے تھے, اس وقت ان کے دلوں سے اللہ کی آواز آتی ہے. اب ایک اور آسان طریقہ ہے, اس میں نہ کبڈی کھیلنی پڑتی نہ ناچنا پڑتا ہے. یہ اللہ کی ضربیں لگائیں, 1-1.5 گھنٹہ جب اللہ کی ضربیں لگائیں گے تو وہی پوزیشن پیدا ہو جائے گی جو کبڈی سے ہوتی ہے. اور دل کی دھڑکنیں ابھریں گی, وہ دھڑکن کے ساتھ اللہ ملائیں. جب وہ رگڑا لگے گا, گرمی بھی آئے گی, اگر گرمی لگے تو دروشی پڑے, وہ اس کو ٹھنڈا کر دے گا. پھر اللہ کا ذکر کرے, پھر گرمی لگتی ہے, پھر دروشی پڑے, پھر وہ اس کو ٹھنڈا کر دے گا. تیرا شاہی میرا شاہی, گور شاہی گور شاہی, کون کرے گا رہنمائی, گور شاہی گور شاہی, المدد المدد یا غوث المدد. اب اس کی اجازت بھی ہوتی ہے. کوئی بھی عمل جو فرائض کے علاوہ ہے اس کی اجازت ضروری ہے, اس کی اجازت ضروری ہے. اجازت کیا ہوتی ہے؟ آپ یہاں تہجد پڑھتے رہیں, کام تو بڑا اچھا کر رہے ہیں, لیکن شیطان ایک کونے پہ کھڑا ہنستا رہتا ہے, وہ تھکتا ہے, تیرا دل تو میرے ہاتھ میں ہے نا, جب جی چاہوں گا اس کو موڑ لوں گا. اور تم ایک دن شکایت ہوگی میں بڑا تہجد گزار تھا, مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا, اور فرض نماز نہیں پڑھ سکتا. وہ شیطان نے دل موڑ دیا نا. جب کوئی شخص اس دل میں اللہ کو بسانے کی کوشش کرتا ہے, شیطان کے پاس جنات کی ہندو فوج ہے, حکم دیتا جا اس کو برباد کر, تباہ کر,
کچھ بھی کر، یہ اللہ اس کے اندر نہ جائے، ورنہ یہ ساری عمر کے لیے ہمارے ہاتھوں سے گیا۔ کوئی لوگ ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کے دلوں پہ اللہ نقش ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا، وہی اللہ نقش ہو گیا، وہ ایمان ہو گیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کے دلوں پہ مدینہ شریف بس جاتا ہے، کیونکہ وہ خدا بھی نہیں اور جدا بھی نہیں۔ جب وہ مدینہ شریف بس جاتا ہے پھر وہ کہیں بھی ہے مدینے میں۔ اور کچھ لوگ ہیں ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، ان کے دلوں پہ خانہ کعبہ آ جاتا ہے۔ ایک دفعہ مجدد صاحب نے دیکھا کہ باطنی مخلوق جن فرشتے ان کو سجدہ کریں، بڑے پریشان ہوئے، یہ سجدہ انسان کو جائز ہی نہیں، یہ سجدہ کیوں کر رہے ہیں، کہیں استدراج تو نہیں ہو گیا؟ آواز آئی، گھبراؤ مت، یہ تمہیں سجدہ نہیں کرے، وہ جو تمہارے اندر خانہ کعبہ بس گئی اس کو سجدہ کر۔ میرا شاہی، میرا شاہی، عاشقوں کے دل کا ماہی۔ جب رابعہ بصری رحمۃ اللہ کے دل پہ وہ خانہ کعبہ آیا، اس کعبے کو حکم ہوا جا کر اس کا طواف کر۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے گارے مٹی کو بنایا، اس کو میں نے اپنے نور سے بنایا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں وہ کعبہ مسالی ہوگا، مسالی کا مطلب اس کی طرح بن گیا ہو گیا۔ اگر وہ کعبہ مسالی تھا پھر تخت بلقیس بھی مسالی ہوگا، اگر تخت بلقیس حقیقی تھا تو کعبہ بھی حقیقی آیا۔ آدھی رات کا وقت ہے، حضرت ابراہیم بن ادم جاتے ہیں کعبہ کو، دیکھتے ہیں کعبہ ہی نہیں ہے، لوگ سو رہے ہیں، کعبہ ہی نہیں ہے۔ سوچتے ہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، قیامت آنے والی ہے۔ آواز آئی گھبراؤ مت، وہ ایک بڑھیا کا طواف کرنے گیا ہوئے، شمال کی طرف جاؤ۔ جب وہ شمال کی طرف جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ رابعہ بصری بیٹھی ہوئی ہیں اور کعبہ ان کا طواف کر رہا ہے۔ اب کعبہ بس گیا، منزل اس سے بھی آگے ہے حضرت انسان کی۔ کعبہ بس گیا تو آدھی کلندر ہوئی نا، وہ پوری ولیہ پھر بھی نہیں ہوئی، پوری کلندر تو نہیں بنی نا۔ جو رب سے بات کر لے وہ آدھا ولی ہوتا ہے نا۔ حبل الورید کا مقام اس سے آگے ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی شارک کے نزدیک ہوں، وہ جس کا نقشہ اللہ کا نقشہ جس کے دل میں آتا ہے وہ حبل الورید ہے نا۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ جس نے اس کو کھانا کھلایا گویا مجھے کھانا کھلایا، جس کے اس کو کپڑا پہنایا گویا مجھے کپڑا پہنایا۔ میرا شاہی، میرا شاہی، عاشقوں کے دل کا ماہی۔ اب شیطان کو پتا ہے کہ حضرت انسان ان مراتب میں سے کسی ایک میں پہنچ سکتا ہے، اگر اس کے دل میں اللہ اتر گیا تو وہ حکم دیتا ہے جنات کو جاؤ اس کو برباد کرو، کچھ بھی کرو، اللہ اس کے اندر نہ جائے۔ تمہارے پاس تو ایک جن بھی نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کرو۔ وہ آئیں گے تمہیں ستائیں گے، بعض نہ آئے وہ پاگل بھی کر کے جا سکتے ہیں، تبھی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اسے پاگل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے نا۔ وہ شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی، وہ رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑی۔ وہ رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھتا۔ پھر بندہ نہیں رہے، بندہ نواز بن گئے، غریب نہیں رہے، غریب نواز بن گئے۔ پھر وہ غریب نہیں رہتا ہے، پھر وہ غریب نواز بن جاتا ہے۔ بن کے مست ملنگ رہیں گے اور تیرے سنگ رہیں گے، یہ دنیا والے دنگ رہیں گے اور تیرے سنگ رہیں گے۔ اب ہم تمہیں نہ ہی بیعت کرنے آئے نہ ہی کوئی نذرانہ لینے آئے ہیں۔ ہم یورپ میں گئے تو وہاں کچھ علماء نے ہم کو گھیر لیا کہ تو ادھر تبلیغ کے لیے آیا، ہم تھوڑے ہیں تبلیغ کے لیے، کیا تجھے کوئی پیسے چاہیے؟ ہم نے کہا نہیں۔ سیاست کرنے آیا کیوں نہیں؟ بیعت کرنے آیا کہ نہیں؟ پھر کیوں آیا؟ تیرا دماغ خراب ہے کہ نہیں؟ اور پھر کیوں آیا؟ کوئی مقصد بتا۔ ہم نے کہا اللہ رسول کا حکم، تو ہم کو اللہ رسول کا حکم دکھا۔ ہم نے کہا ہم دکھانے کے لیے تیار ہیں۔
اس کے لیے 5-7 دن چاہیے گا نا. میں تمہیں ذکر دیتا ہوں، اگر تمہارے اندر سے اللہ اللہ شروع ہو گیا تو اللہ رسول کا حکم ہی تھا نا. اب ہمیں مقصد نہیں کہ تمہارا کوئی مرشد ہے یا نہیں، ہمیں اس سے مقصد نہیں. ہمیں مقصد ہے کہ تمہارے اندر اللہ اللہ شروع ہو جائے، کیسے بیعت ہو یا نہیں. جو مرشد والے ہیں یا بغیر مرشد ہیں، ضروری ہے کہ پہلے ان کے پاس کسوٹی ہو نا مرشد کو پرکھنے کی. ہر آدمی اپنے مرشد کو غوث کو تو بھی سمجھتا ہے نا، جبکہ اس دنیا میں ہی غوث ہوتا ہے. 3 کتب ہوتے ہیں، جس طرف جاؤ پتہ نہیں کتنے غوث اور کتنے کتب زما، کتنے ابدال ہوتے ہیں. اب پتہ نہیں کس کا مرشد کامل ہے، کسی کا ہی کامل ہوگا نا. اب اس کے پاس پہچان کیا ہے؟ اگر تو اس کا مرشد کامل ہے، واقعی کامل ہے، تو پھر وہ جیسا ہی ہے، آپ اللہ سے سارا ہو. لیکن کامل ہو تب نا. اب اس کو یقین تو ہونا چاہیے نا، اس کو پرکھ تو ہونا چاہیے مرشد کامل ہے یا نہیں. اگر تمہیں ہیرے کی تلاش ہے، سب سے پہلے تمہیں جوہر بنی پڑا کیا، پھر تم ہیرے کی تلاش میں نکلو گا. جب تمہارے اندر یہ اللہ نہ شروع ہو جائے گا، دل کی دھڑکنیں اللہ نہ پکاریں گی، پھر تمہیں نزدیک داتا صاحب وہاں چلے جانا نا، وہاں بھی اللہ تھی یہاں بھی اللہ نا. وہ رکت پیدا ہو جائے گی، ٹکرائیں گے نا آپس اللہ اللہ، وہ تیزی آ جائے گی نا. حدیث شریف میں ایک ولی کی پہچان جس کی محفل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے. اب اللہ اللہ تھا نا، وہاں داتا صاحب پہ جا کے اور تیز ہو گیا نا، ثبوت ہو گیا کہ ولی اللہ. پھر آگے بابا فرید کے پاس چلے جانا، وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ، رکت پیدا ہو جائے گی، تیز ہو جائے گا نا، ثبوت ہو گیا نا. پھر اپنے مرشد کے پاس چلے جانا. اگر اس کے پاس جانے سے جو بات داتا صاحب پہ ہوئی تھی، بابا فرید پہ ہوئی تھی، جانے سے وہ بات ہوتی ہے، پھر تمہارا مرشد کامل ہی ہے. پھر اب پکا یقین ہو گیا، اب اس کا دامن نہیں چھوڑنا. اب جان جاتی ہے تو جانے دے، جان کو تو ویب سے بھی جانا ہے نا، اب اس کا دامن نہیں چھوڑنا. اب بار بار اس کے پاس جاتا ہے، بار بار اس کے پاس جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے پھر وہ کچھ بھی نہیں ہے نا. ہاں ماں تیری زندگی برباد کر رہا ہے نا، وہ تیرے اندر کو خراب کر رہا ہے نا. جس کے ذریعے تو نے رب کو پانا تھا وہ اس کو ضائع کر رہا ہے نا. اس کے لیے سخی سلطان پور رحمۃ اللہ نے فرمایا، پھر تو ایسا کرنا، چپ کر کے اس کو بوری میں بند کر دے، خوب پکے ٹانکے لگانا اور دریا میں بہا دینا تاکہ غوطے کھا کھا کے وہ مرے. کیونکہ پھر وہ ان مخلوقوں کا قاتل ہے نا. ایک آدمی میں 16 مخلوق ہوتے ہیں نا، 1000 مریض ہیں تو 16,000 مخلوقوں کا وہ قاتل ہے نا. پھر قاتل کا بھی یہی علاج ہے. اس وقت ہر آدمی صراط مستقیم کی تلاش میں ہے. جتنے بھی فرقے ہیں صراط مستقیم، اگر ان کو سنیت میں خدا ملتا تو وہابی کیوں ہوتے؟ وہ وہابیت میں خدا ملتا تو شیعہ کیوں ہوتے؟ کیوں ہوتے؟ سارے صراط مستقیم کی تلاش میں ہیں، اندر سے مطمئن کوئی بھی نہیں ہے. زبانی عقیدے ہیں، اندر سے مطمئن کوئی نہیں ہے. صراط مستقیم 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا کہ صراط مستقیم کیوں. ہر فرقہ اس کو تسلیم کرے گا. جتنے بھی فرقے والے بیٹھے ہیں، حتیٰ کہ اگر غیر مذہب ہیں تو وہ بھی کہیں گے صحیح کہتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ظاہر بھی خراب، باطن بھی خراب، بھلے وہ کہیں ہم عاشق رسول ہیں، نہ ظاہر میں نماز روزہ ہے، نہ ان کا دل اللہ اللہ کرتا ہے. یہ صراط مستقیم نہیں ہے، بھلا کسی بھی فرقے سے ہو. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ظاہر درست ہیں اور باطن خراب ہیں. وہ ہمارے عابد زاہد لوگ ہیں، اکثر عالم بھی ہیں. اگر وہ صراط مستقیم ہوتا 72 فرقے کیوں ہوتے؟ انہی عالموں عابدوں نے فرقے بنائے نا. صراط مستقیم یہ بھی نہیں ہے. تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کے ظاہر خراب اور باطن اللہ اللہ کریں.
ظاہر میں کوئی نماز روزہ نہیں ہے لیکن دل اللہ اللہ کرے ہیں، وہ ہمارے مجذوب ہیں، وہ ان کے لیے صحیح ہے، وہ اللہ کی راہ میں پاگل ہو گئے، پاگلوں کے لیے کوئی کام نہیں۔ جن کی نقل کرتا ہے وہ زندیق ہو جاتا ہے نا، تو جن کی نقل کرنے سے زندیق ہو جائے تو صراط مستقیم وہ بھی کوئی ظاہر بھی درست اور باطن بھی درست، ظاہر بھی کوئی نماز روزہ ہو اور باطن بھی کچھ اللہ اللہ کرے، یہی صراط مستقیم ہے، یہ کہیں سے بھی حاصل ہو جائے۔ ہر آدمی کہتا ہے اللہ تعالیٰ میرے پہ مہربان ہے، ہر آدمی سے پوچھو کیا حال ہے، بڑا اللہ کا کرم ہے، کیوں؟ اور کار بنگلہ ہے، کرم نہیں تو اور کیا؟ اور دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی کرم ہے، کیوں؟ غریب خاندان سے تھا، اتنا بڑا افسر ہو گیا، کرم نہیں تو اور کیا؟ اور تیسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ وہی اللہ کا کرم ہے، کیوں؟ اتنا بڈھا ہوں، اتنی صحت ہے، کرم نہیں تو اور کیا؟ یہی کہتے ہیں نا ہم، کہتے ہیں اگر تم اس کو کرم کو سمجھتے ہو تو یہ چیزیں کافروں کے پاس بھی ہیں، جو کافروں کو دی وہ تم کو دی، تو تمہارے پہ کیا کرم ہوا؟ اگر تم دیکھتے ہو کہ واقعی تمہارے پر اللہ کا کرم ہے تو اس کے ذکر میں لگ جاؤ، 2 4 5 6 دن میں اندر سے اللہ اللہ شروع ہو گئی تو اس کا کرم ہو گیا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ اگر کوشش کے باوجود اللہ اللہ نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کا کوئی کرم نہیں، اگر کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لیواؤں میں لیتا۔ پھر جب اللہ اللہ شروع ہو گئی تو پھر اگر کار بنگلہ دیا سے دی، پھر کرم ہی کرم ہے۔ اب اس کے لیے کوئی بیعت نذرانہ نہیں ہے، جو طریقہ بتایا اس پہ عمل کریں، اجازت لیں۔ اگر اللہ اللہ شروع ہو گئی تو دعا دے دینا، اگر نہ شروع ہوگی تو تمہارا کیا پکڑا، جیسے ہے ویسے تو رہو گے نا۔ جو 5 7 دن اللہ اللہ کرو گے اس کا ثواب تو مل جائے گا نا۔ گوجرانوالا میں ایک انگریز نے سوال کیا، تیرا شاہی میرا شاہی، کون کرے گا رہنمائی؟ اس نے کہا میں مسلمان ہو جاؤں ایک شرط پر، میں شراب بھی چھوڑ دوں گا، نمازیں بھی پڑھوں گا، تہجد بھی کروں گا، جو کچھ کہو گے میں کروں گا، لیکن تمہارے علماء کہتے ہیں کہ گارنٹی پھر بھی کوئی نہیں، دوست کی ہے یا جنتی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ جس مذہب میں گارنٹی نہیں ہے تو مذہب کمزور ہے نا، تو میں اس مذہب میں کیسے شامل ہو جاؤں؟ اور واقعی تم جتنے بھی بیٹھے ہو گارنٹی کو نہیں دیتے ہو، لیکن مذہب اسلام گارنٹی ہے، سالوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، دنوں میں پتہ چل جاتا ہے کہ تو کیا ہے۔ اگر تیرے اندر اللہ اللہ شروع ہو گئی تو اللہ اللہ تیرے عمل سے نہیں ہوگی، تیرے کسب سے نہیں ہوگی، اللہ کے کرم سے ہوگی۔ جب تیرے اندر اللہ اللہ شروع ہو گئی تو گارنٹی تو ہو ہی گئی نا۔ حج قبول ہوتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی کا قلب اللہ اللہ پہ چل پڑے تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل سے کسب سے نہیں ہوتا، یہ اللہ کی رضا سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے ذکر لے اور اپنی قسمت آزمائے۔ اعلان کر دیں، ذکر لینا چاہے آپ